تب قرآن پڑھنے والے یاد کیوں نہیں آتے ہیں؟ تیرے گھر کے اندر لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، تب قرآن پڑھنے والے یاد کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس وقت میں شاندار ٹیبل ان لوگوں کے لیے لگائے جاتے ہیں جنہیں دین اور دین والوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور تو کہہ دیا کرتا ہے کہ اس سے میری عزت ہے۔ وہ خدا کا واسطہ اگر عزت چاہتا ہے سب سے آگے ٹیبل قرآن کے قاریوں کو لگا دے، وہ کہتے سب کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانا مصطفیٰ کے مہمان کھائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حسین کانفرنس سرزمین۔ اگر ذات مصطفیٰ محفوظ نہیں تو شرافت کہاں ہے؟ ہم نے دین اپنے گھر سے نہیں گڑھا ہے، ہم نے شریعت اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے، خدا کی قسم ہم نے عقیدہ ابو بکر صدیق سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ عثمان غنی سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ فاروق اعظم سے لیا ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب دو لوگ آئے تھے، ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، دوسرا غیر مسلم تھا، جب آئے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہا عمر فیصلہ کر دو۔ کلمہ پڑھنے والے نے کہا، آپ نے فرمایا حضور کے ہوتے ہوئے عمر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا پہلے تمہارے حضور کے پاس گئے تھے، وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ نہیں مان رہا ہے۔ اس نے کہا فیصلہ عمر سے کرانا ہے، اتنا سننا تھا۔ عمر نے کہا ٹھہر جائیے۔ اندر گئے، کیا لائے تھے بتاؤ؟ پھول لے کے آئے تھے یا گلے کے ہار لائے تھے؟ کیا لائے تھے بولو ذرا سنیے۔ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کیا لائے تھے؟ زور سے تلوار لائے تھے؟ وہ لانے کے بعد کیا کیا تھا؟ بولو بولو کیا کیا تھا؟ زور سے سرتن سے جدا کیا، شور ہو گیا۔ عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور کی عدالت میں عمر کھڑے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر سنا کہ تم نے مسلمان کو قتل کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور میں نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام حسین کانفرنس سرزمین وسواس ٹولی، حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کی عظمت پہ کسی سے سمجھوتا؟ بولو کسی سے سمجھوتا؟ اگر گستاخ ہے تو سگا بھائی بھی ہوگا تو پیر کی ٹھوکر سے مار دیں گے۔ اگر عاشق ہے، اگر حبش کا رہنے والا ہے، سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا، آنکھیں بند کر کے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیں گے کچھ لوگ تمہارے پاس اور کہیں گے جی آج کلمے کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ مجھ سے کہہ دو کلمے کے نام پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا ہوگا، حضور کی عظمت پہ سمجھوتا ہوگا۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ عہد کر لو جوانوں، حضور کے لیے زندگی گزارو، حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو۔ اور بھائی میں اپنی اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں جس کے دروازے پہ، جس کے جلسوں میں نعرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نکلنے کے بعد پھر اپنے اپنے نہیں رہتے، رشتے رشتے نہیں رہتے۔ کوئی بھی تکلیف والا ہو امتی ہے حضور کا تو سینے سے لگا لیا کر، سینے سے لگایا کر۔ حضور کے لیے جینا سیکھو، حضور کے لیے مرنا سیکھو۔ یہی سبق تو بریلی کے امام نے پڑھایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عشق حضور کا اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ اور وہ تم نے نہیں سنا وہ بچے والی کہانی بریلی کی؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ اعلیٰ حضرت کے سامنے سے گزرنے لگا۔ سنیے، غور کیجیے میری بات پہ، غور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے سے گزرا، اس نے کہا آپ کی دعوت ہے بڑے مول صاحب، بڑے مول صاحب دعوت ہے آپ۔ آج اگر کوئی مجھے علامہ نہ کہے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے حضور نہیں کہا، مجھے علامۃ الزمان نہیں کہا، میرے نام کے ساتھ یہ لقب نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم، قدیم تحقیق کے مطابق 56 علوم پہ مہارت تھی، جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زائد علوم پہ مہارت تامہ حاصل کیا حضرت کو۔ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا عالم، اللہ اکبر، جو فقہ کا بھی رہا، تفسیر کا بھی رہا،
حدیث کا بھی امام، اصول فقہ کا امام، اصول تفسیر کا امام، حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، فلسفے کا امام، سائنس کا امام، سبحان اللہ بے شک جو سائنس کا بھی امام، اتنے بڑے علم کا مالک، ان سے کہتے ہیں بڑے مولوی صاحب، مسکرا دیا ہاں بیٹا، کہ میری امی نے کہا ہمارے گھر پہ دعوت ہے آپ کی، کیا ہمارے گھر کھانا کھا لیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ حضور والد کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں صرف میں ہی ہوں۔ اللہ اللہ اکبر، اتنا سنا نہ چپ ہو گئے، کہنے لگے بیٹے دعوت منظور ہے، دعوت منظور ہے۔ آج تو ہمیں دعوت بھی ان کی منظور ہوتی ہیں جو کھانا بھی کھلائے لفافہ بھی دے، غریب کے نا تو ہم کھانا بھی نہیں چاہتے، ہاں دعوت اس کی کھائی جائے گی جو کھانا بھی کھلائے گا لفافہ بھی جیب میں دے گا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کہنے لگے منظور ہے، کیا کھلائے گا بیٹے؟ کہا کہ چنے کا ساگ اور بیسن کی روٹی، اس سے اعلیٰ حضرت کا پرہیز تھا۔ پہنچ گئے اعلیٰ حضرت، وہ یار غریبوں سے پیار کیا کرو، کمزوروں کو سینے سے لگایا کرو، اعلیٰ حضرت کا خیال رکھیے۔ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، اور گھر کے آگے پکی جگہ تھی اس پہ بیٹھ گئے، بوریا بچھا کر کے پٹا شاگرد کے، اللہ اکبر، آپ کے شاگرد بھی ساتھ میں تھے۔ جب بچے کے دروازے پہ گئے، اندر سے کھانا آیا نا، اعلیٰ حضرت نے روٹی منہ میں لی، آپ کے جو شاگرد ساتھ تھے کہنے لگے حضرت اس روٹی سے آپ کا تو بڑا سخت پرہیز ہے، اگر کھائیں گے تکلیف دے گی۔ اعلیٰ حضرت کی خوراک آدھی روٹی تھی، اس دن آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی۔ جب اٹھ کے چلنے لگے شاگرد نے کہا حضرت آپ نے پوری روٹی کھا لی ہے، اور روٹی بھی جو آپ کی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بے شک اس روٹی سے میرا پرہیز تھا، لیکن آج مجھے اپنے دسترخوان پہ یتیم نے بلایا تھا، آج ایک یتیم کے دسترخوان پہ احمد رضا آیا تھا کہ میں جانتا ہوں اگر ایک لقمہ بھی کھا لیتا تو دعوت کا حق ادا ہو جاتا، اگر دو لقمہ کھا لیتا تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا۔ فرماتے لیکن یتیم کا دل ٹوٹ جاتا۔ احمد رضا نے ایک دو لقمہ کھا کر کے اپنے کو بچا کر کے یتیم کا دل نہیں توڑا، بلکہ آج اپنی طبیعت پر روٹی کو بوجھ بنا کر کے یتیم کا دل ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ اور وجہ یہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس سے یتیم راضی ہو جاتا ہے اس سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔